آپ حیران ہوں گی کہ گدھ جو مرا ہوا گوشت کھاتی ہے وہ بھی انڈیا چلی گئی ہے. انہوں نے کہا زندہ گدھیں اتنی ہیں پاکستان میں, یہاں ہماری ضرورت ہی نہیں, گدھیں یہاں سے چلی گئی ہیں, ہجرت کر گئی ہیں. انہوں نے کہا یہاں تو مردار ہی نہیں ہونے دیتے, یہ زندہ کو کھا جاتے ہیں, یہ قوم اتنی ظالم ہے, زندہ لوگوں کو کھا رہی ہے. اور جو قوم زندہ لوگوں کو کھا جائے, زندہ لوگوں سے مطلب جو خودکشی کر رہا ہے, زندہ لوگوں سے مطلب جو ماں اپنے بچوں کو ذبح کر رہی ہے, جب یہ حالات ہو جائیں اور آپ کے ملک ترقی کر رہا ہے, کون سا ادارہ حکومت کا اچھا ہے؟ ریلوے نقصان, پی آئی اے نقصان, سٹیل مل نقصان, پاسکو نقصان, یوٹیلیٹی سٹور نقصان, یو نیم اٹ یو فائنڈ اٹ. اور آپ حیران ہوں گی کہ 20,000 ارب روپیہ انڈین ریلوے کا پروفٹ ہے. 20,000 ارب روپیہ انڈیا ریلوے کا پروفٹ ہے جی. اور آپ حیران ہوں گی کہ صرف 20 کلومیٹر گڑگاؤں انڈیا کا 300 ارب ڈالر کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ کرتا ہے. 300 ارب ڈالر کی. سر یہ بہت بڑا فگر ہے. بڑا فگر ہے, ان کے بجٹ پہ ہے. بالکل. انہوں نے رکشے والوں کو بھی تعلیم دی ہے, فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے عوام کو. انہوں نے تعلیم کا معیار بہت اچھا رکھا ہے, اور انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے, اس وقت دنیا کی ٹاپ 3 اکانومی میں ان کی اکانومی آ گئی ہے جی. اور آپ کی اکانومی کیا ہے؟ یہ کیا 450 ارب ڈالر؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ پدی اور پدی کا شوربہ یو اے ای جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, اس کی صرف پورٹ کی انکم سالانہ تقریباً 50 ارب ڈالر ہے. کیوں ہمارے بلوچستان کے حالات خراب ہیں؟ کیوں ہمارے کے پی کے حالات خراب ہو رہے ہیں؟ کیوں کشمیر میں پنگے بازی ہو رہی ہے؟ صرف اس لیے ہو رہی ہے کشمیر میں پنگے بازی کہ پانی انڈیا چھیننا چاہتا ہے ہمارا. اور یو اے کیوں پنگے بازی کر رہا ہے؟ کہیں گوادر نہ ڈیولپ ہو جائے, کہیں پورٹ قاسم نہ ڈیولپ ہو جائے, کہیں کراچی پورٹ نہ ڈیولپ ہو جائے. میں تو حکمرانوں سے اپیل کرتا ہوں, خدا کے لیے جو ایسٹ باہر پڑے ہیں وہ پاکستان لے آؤ. مزہ تو تھا اس بجٹ میں یہ اعلان کرتے کہ تمام پاکستانیوں کا پیسہ پاکستان آنا چاہیے, ہم انہیں انسینٹیو دیں گے. اگر انہوں نے نہیں دیا, یہ بجٹ نہیں, یہ ماتم ہے. سر یہ وہی پاکستانی ہے نا جو پاکستان چھوڑ کے دوسرے کنٹریز میں گئے ہیں کمانے کے لیے, دیکھیں اپنے پاکستانی جو ان کی فیملی ہے اس کو پال رہے ہیں. جی. آپ حیران ہوں گی کہ 1960 میں ایوب خان صاحب نے جب چون لائی کو بلایا تو چون لائی نے جب پیکو فیکٹری دیکھی تو انہوں نے کہا کاش پاکستان نے جو فیکٹری لگائی ہے یہ چائنا میں لگ جائے. یعنی کہ چون لائی صاحب 1960 میں کہتے تھے کہ پاکستان جس طرح ترقی کر رہا ہے کاش چائنا بھی کرے. اور آج دنیا چائنا کی محتاج ہو گئی ہے, ہر گھر میں چائنیز چیزیں, ایون کہ پاکستان ابھی تک سوئی نہیں بنا سکا. ایسا ہی ہے. تو آپ کہتے ہیں ہم ترقی کر رہے ہیں. آپ کی تباہی کا راز جب بھٹو صاحب نے نیشنلائز کیا تھا نا, اس وقت تو شروع ہوا تھا. اس دن سے لے کے آج دن تک آج تقریباً 52-53 سال ہو گئے ہیں, آپ کے پاؤں نہیں لگے. کاٹیج انڈسٹری آپ کی تباہ ہو گئی. صرف علی بابا 40 چور اوپر حکومت کر رہے ہیں, مطلب 55,000 ڈیول نیشنل اس قوم کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور انہی کی سیمنٹ ملیں ہیں, وہی ایم این اے اور ایم پی اے ہیں, وہی منسٹر ہیں, وہی جوڈیشری میں ہیں, وہی بیوروکریسی میں ہیں, وہی کالی بھیڑے بزنس مینوں میں بھی ہیں. آپ اتنے ظالم لوگ ہیں کہ آپ نے فاٹا پاٹا کے نام پہ فراڈ کیا. موجودہ صدر فیڈریشن کا شیخ عاطف صاحب کی فاٹا پاٹا میں گھی مل ہے, وہ تو میں نے اتنا شور مچا دیا ہے کہ اب فاٹا پاٹا کی تمام انڈسٹری کو ریلیفیں ختم ہوئی ہیں. یہ اتنے ظالم لوگ ہیں, انہوں نے گدوم نمازائی کو قبرستان بنا دیا, انہوں نے کشمیر کو قبرستان بنا دیا.
انہوں نے نوری آباد کو قبرستان بنایا, انہوں نے فاٹا پٹا کو قبرستان بنانے جا رہے ہیں. جہاں بھی فیسلٹی آتی ہے, جہاں بھی گورنمنٹ انسینٹیو دیتی ہے, یہ علی بابا 40 شور وہاں چلے جاتے ہیں اور اس علاقے کو پھر پہلے آباد کرتے ہیں, پھر اس علاقے کو برباد کرتے ہیں. آپ حیران ہوں گی کہ گدھ جو مرا ہوا گوشت کھاتی ہے وہ بھی انڈیا چلی گئی ہے. انہوں نے کہا زندہ گدھیں اتنی ہیں پاکستان میں, یہاں ہماری ضرورت ہی نہیں, گدھیں یہاں سے چلی گئی ہیں, ہجرت کر گئی ہیں. انہوں نے کہا یہاں تو مردار ہی نہیں ہونے دیتے, یہ زندہ کو کھا جاتے ہیں, یہ قوم اتنی ظالم ہے, زندہ لوگوں کو کھا رہی ہے. اور جو قوم زندہ لوگوں کو کھا جائے, زندہ لوگوں سے مطلب جو خودکشی کر رہا ہے, زندہ لوگوں سے مطلب جو ماں اپنے بچوں کو ذبح کر رہی ہے, جب یہ حالات ہو جائیں اور آپ کے ملک ترقی کر رہا ہے, کون سا ادارہ حکومت کا اچھا ہے؟ ریلوے نقصان, پی آئی اے نقصان, اسٹیل مل نقصان, پاسکو نقصان, یوٹیلیٹی سٹور نقصان, یو نیم اٹ یو فائنڈ اٹ. اور آپ حیران ہوگی کہ 20,000 ارب روپیہ انڈین ریلوے کا پروفٹ ہے. 20,000 ارب روپیہ انڈیا ریلوے کا پروفٹ ہے جی. اور آپ حیران ہوں گی کہ صرف 20 کلومیٹر گڑگاؤں انڈیا کا 300 ارب ڈالر کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ کرتا ہے. 300 ارب ڈالر کی. سر یہ بہت بڑا فگر ہے. بڑا فگر ہے, ان کے بجٹ پہ ہے. بالکل. انہوں نے رکشے والوں کو بھی تعلیم دی ہے, فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے عوام کو. انہوں نے تعلیم کا معیار بہت اچھا رکھا ہے, اور انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے, اس وقت دنیا کی ٹاپ 3 اکانومی میں ان کی اکانومی آ گئی ہے. جی. اور آپ کی اکانومی کیا ہے؟ یہ کیا 450 ارب ڈالر؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ پدی اور پدی کا شوربہ یو اے ای, جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, اس کی صرف پورٹ کی انکم سالانہ تقریباً 50 ارب ڈالر ہے. کیوں ہمارے بلوچستان کے حالات خراب ہیں؟ کیوں ہمارے کے پی کے حالات خراب ہو رہے ہیں؟ کیوں کشمیر میں پنگے بازی ہو رہی ہے؟ صرف اس لیے ہو رہی ہے کشمیر میں پنگے بازی کہ پانی انڈیا چھیننا چاہتا ہے ہمارا. اور یو اے کیوں پنگے بازی کر رہا ہے؟ کہیں گوادر نہ ڈیولپ ہو جائے, کہیں پورٹ قاسم نہ ڈیولپ ہو جائے, کہیں کراچی پورٹ نہ ڈیولپ ہو جائے. میں تو حکمرانوں سے اپیل کرتا ہوں, خدا کے لیے جو ایسٹ باہر پڑے ہیں وہ پاکستان لے آؤ. مزہ تو تھا اس بجٹ میں یہ اعلان کرتے کہ تمام پاکستانیوں کا پیسہ پاکستان آنا چاہیے, ہم انہیں انسینٹیو دیں گے. اگر انہوں نے نہیں دیا, یہ بجٹ نہیں, یہ ماتم ہے.